تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت جو مسلط کر. تو اب یہ تمام آیات جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ تنبیہ رکھتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں عدالتی زبان میں پریسیڈنٹ PRECEDNT، اس کو کہتے ہیں مثل اور نظیر. پہلے سے جج جو ہوتا ہے نا، پریسیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے جج جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ پہلے اس طرح کا کیس ہوا ہے، اس کیس کا کیا فیصلہ ہوا، تو بعد میں آنے والے ججوں کے لیے وہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں پریسیڈنٹس آف دا کورٹ، یعنی کہ ایک کورٹ کی نظیر عدالت کے اندر ایک پہلے کیس اس طرح کا ہوا ہے. تو اب آپ کے پاس نا یہ پریسیڈنٹ آ چکی ہے کہ اس سے پہلے والی یہ قوم اس لیے ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی، اللہ تعالیٰ کا غضب اس کا مقدر بن گیا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی سامنے زیادتیاں کرنا. تو یہ تمام چیزیں کچھ کو چھوڑ کر آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس نتیجے سے محفوظ رکھے. تو اگلی آیت جو ہم نے آج شروع کرنی ہے وہ یہ ہے، اس کے تناظر کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی بنے، والنصارى، اور وہ لوگ جو نصارہ ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی ہیں. تو یہاں پر یہ گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد نصارہ کا ذکر کیا گیا اور صابئین کا ذکر کیا گیا ہے. ایمان والے تو آپ جانتے ہی ہیں، پھر یہودی پہلے گزر چکے ہیں، نصارہ یہ بستی ہے ناصرہ فلسطین میں. تو اس ناصرہ کی وجہ سے نا یسوع یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع ناصری کہا جاتا ہے. اور یہ بات نا جو یہودی ہیں یہ اہانت کے ساتھ کرتے تھے، وہ ناصری سے مراد ہے ناصرہ، اس لیے یہودیوں عیسائیوں کو یہ لقب پسند نہیں ہے نصارہ. اللہ اکبر. وہ صابرین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کسی دور میں کسی نہ کسی وحی کے پیروکار ہوں گے، لیکن بعد میں ان لوگوں میں شرک اور ایسی چیزیں آ گئی جن کی وجہ سے یہ راہ راست سے ہٹ گئے. جن لوگوں نے تقابل ادیان کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہوا ہے ان کو معلوم ہے کہ ہر مذہب کے اندر ہر دور کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ایک اللہ کو ماننے والے یا ایک برتر ہستی کو ماننے والے ضرور موجود ہیں. اب یہاں پر ایک وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے. اب صاف ظاہر ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ دیر از اے ڈفرنس آف سلیبس، پہلے سلیبس اور ہے، اس سے پہلے اور ہے، اس سے پہلے اور ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے دور میں آنے والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ اپنے دور میں وہ لوگ جو صحیح معنوں میں یہودی تھے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کو ماننے والے تھے، پھر وہ صحیح معنوں میں جو عیسائی تھے یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور صحیح معنوں میں صابی تھے جو دین حنیف کی پیروی کرنے والے تھے، جو قرآن مجید کے نزول سے پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں. صاف ظاہر ان کا تو قرآن مجید نازل ہی نہیں ہوا، انہوں نے اپنی ہدایات جو ان کو دی ہوئی تھی ان پر عمل کیا ہوا ہے. لہٰذا ان میں سے جو بھی من آمن باللہ، جو ایمان لائے گا اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخری دن پر، وعمل صالحا، اور عمل کرے گا نیک، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اچھا، بعض لوگ یہاں پر نا مغالطے کا شکار ہوئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے یونٹی آف ریلیجنس کا، کہ تمام ریلیجنس ہی درست ہے اور تمام مذاہب درست ہے، اور ہر مذہب میں جو آدمی بھی نیکی کے کام کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو یہ بات بالکل غلط اور باطل ہے. وضاحت اس کی کئی مثالوں سے بھی کی جا سکتی ہے، اور یہاں پر وضاحت موجود ہے. بالکل سادہ سی بات ہے کہ وحی الہی کے نزول سے پہلے، قرآن مجید کی ریویلیشن سے پہلے، اس کے ریویل ہونے سے پہلے جو لوگ ایمان لا چکے تھے اپنے اپنے دور میں، ان کے ایمان یافتہ ہونے میں اور اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے میں شبہ کوئی نہیں ہے. یہ ان کی بات ہو. اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے ٹیکنیکلی بھی حکومت اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، الا لہ الخلق والامر. اب اس حکومت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اس کے اپنا ایک نظام، اس کی ملکوت ہے، ملکوت السماوات والارض. اس نے اپنے دور میں انبیاء کو دو طرح کی تعلیمات دی. ایک ہے بنیادی بیسک، وہ تو سارے انبیاء کی ایک جیسی ہی ہیں، وہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی گئی. اب وحی کا دوسرا ذکر سورہ نحل میں فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو. توحید الہی، رسالت پر ایمان، اور سارے نبیوں نے آپ نے دیکھا ہوا ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ نے پڑھا فاتقوا اللہ واطیعون. سارے نبیوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون. نوح علیہ السلام نے کہا، صالح نے کہا، شعیب نے کہا، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا. نوح علیہ السلام نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ
अनअंज़िर कौमक मिन क़ब्लि अन यातियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या क़ौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अनिबुदुल्लाह अनिबुदुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, और फरमाया वो आती और मेरी इताअत करो, मेरी फर्माबरदारी करो। इसका मतलब है कि उस दौर के लोग जो अपने अपने नबियों की फर्माबरदारी करने में कामयाब हो गए, वो अपने दौर के लिहाज से जब फौत हुए तो अल्लाह के यहाँ कामयाब है। इसका ये मतलब नहीं है कि आज कुरान आने के बावजूद लोग पुराना सिलेबस चलाएं और पुरानी बातें जिनके बारे में कुरान मजीद ये कह रहा है कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं, और उसके अंदर जो तहरीफात हुई या तलबीसात हैं या लोगों की अपनी बातें हैं, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उसको वजाहत के साथ बयान कर दिया। बाज़ मुफस्सिरीन इसको इस मिसाल से बयान करते हैं कि आज वो करेंसी नोट जो आज से 30 साल पहले पाकिस्तान में राइज थे और अब मनसूख कर दिए गए हैं, अगर आज वो आपके पास कोई आदमी लाए और कहे जी मुझे फलां चीज दे दीजिए, तो आप उसको दे देंगे या नहीं देंगे? ये उन्होंने इस मिसाल से भी समझाया। जी जी, आवाज समझ आई मेरा सवाल की नहीं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि वो तो मनसूख हो चुका है। जी, वो साफ ज़ाहिर है, और आप ये मानेंगे, आप कहेंगे जी है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ही उसको मनसूख कर दिया है। तो अब नया नोट आ गया, तो नया ना आता फिर इतराज बनता था, तो नया आ चुका है और नया है भी आला। जिस तरह हमारे यहाँ करेंसी की जो है ना डिनोमिनेशन 50 से 5000 तक पहुंची है, एग्जैक्टली वही चीज। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि ये इसका मतलब है कि जो नीचे मुफस्सिर ने भी बयान किया हुआ है कि बाद मुफस्सिरीन को इस आयत की मफहूम में इन्हें गलती लगी है कि रिसालत मुहम्मदिया पर ईमान लाना जरूरी है। हालांकि ये फलसफा गुनाह है। आयत की तफसीर वही है कि पहली उम्मतें कुरान मजीद के आने से पहले गुजर चुकी हैं, साफ है वो अपने दौर पे उनमें से जिस आदमी ने भी कुरान अपनी तालीमात में अमल किया होगा जन्नत में चला जाएगा। आप इसको दूसरे अंदाज में यूं ले लें कि आज भी मुसलमानों के अंदर वो लोग जो नौजुबिल्लाह शिरक का शिकार है या बदअमलियों का शिकार है, वो कुरान मजीद पर अमल करने के बावजूद साफ ज़ाहिर है कि सजा के बगैर जन्नत में नहीं जा सकते। साफ ज़ाहिर उनको सजा मिलेगी उस चीज़ की, इसलिए ही मिलेगी ना कि वो कुरान मजीद के ऊपर उस तरह अमल नहीं कर रहे जिस तरह उसको उनको अमल करने का हुक्म दिया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हुआ है कि अल्लाह ताला निकाल लेगा युखरिजु मिनन नारि मन काना फी क़ल्बी मिस्कालु ज़र्रतिन मिनल ईमान मिस्कालु बुर्रतिन मिनल ईमान मिस्कालु हब्बा खर्दलिन मिनल ईमान, की जिसके दिल में राई के दाने के बराबर या गंदम के दाने के बराबर या जौ के दाने के बराबर या जर्रे के बराबर भी ईमान होगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत से बाहर निकाल लेगा। तो कौन सा मुसलमान है? ये वही मुसलमान है ना जो आज कुरान पर अमल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले लोग जितने सिलेबस उनको दिया उन्होंने अमल किया, इंशाल्लाह वो भी जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिकली इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह ताला का दीन तो इस्लाम ही है। ये तो बाद में लोगों ने उसको शख्सियात के साथ मंसूब किया या बस्तियों के साथ मंसूब किया। अल्लाह ताला का दीन इस्लाम ही है। और अल्लाह फरमाता है वमन यब्तगि गैर इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो आदमी इस्लाम के अलावा कोई दीन अल्लाह के सामने पेश करेगा फलन युक़बल, वो हरगिज़ कबूल उससे नहीं किया जाएगा। तो लिहाजा वादते अदियान का नतीजा यहाँ से नहीं निकलता, बल्कि इससे निकलता है एक तकमील है, एक तकमीला है, एक कंप्लीशन है कि वो चीज़ें जो पहले तकमील नहीं हुई थी अल्लाह ताला ने तकमील कर दी। और वो आयत किसी भी किताब में नाजिल नहीं हुई जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई है। दो आयतें, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फिर दूसरी आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ये आयत भी कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये आयतें पहले किताबों में मौजूद नहीं है। पहली किताबों वालों ने क्या कहा है, वो तो ये कहते रहे ना कि बाद में एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा। तो आप कुरान मजीद में पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर मौजूद है, तौरात के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला को पता है कुरान मजीद के अंदर उसी पैगाम ने आप पढ़ सकते हैं। आप तो मौजूद है, तौरात और इंजील आपको आराम से मिल सकती है। चारों तौरातें, इंजील, लूका, यूहन्ना और मरकस की मौजूद है। बरनबास की 5वीं भी मौजूद है। इंजील और जो दूसरी हैब्रू बाइबल भी मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ लाएंगे। तो इसका मतलब है कि आयात कुरानी को नज़रअंदाज किया जाता है और अपने मफहूम से ये बात निकाली जाती है कि सारे अदियान एक जैसे ही। लिहाजा ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है वाइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, जब हमने तुमसे वादा लिया। बनी इसराइल की उस दौर का वादा है जब वही 70 अफराद जिन पर बिजली गिराई गई, उनको हिलाक किया गया, फिर दोबारा जिंदा किया गया। अच्छा, उसके बाद उन पे ना तूर के पहाड़ के पास उनको खड़ा किया गया और तूर को इस तरह झुका दिया जैसे उनके ऊपर एक साहिबान या छत खड़ी की जाती है, छप्पर सा। और फिर पीछे समुंदर है, आगे पहाड़ है। उस वक्त उनसे पूछा गया कि तुम तौरात को मानते हो कि नहीं मानते। तो ये आपको पता है ये कौम इस तरह की है, और आप इसकी और आगे चीजें पढ़ेंगे
کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. وعدہ کس طرح لیا کہ طور پہاڑ کو وہاں پر کھڑا کیا اس کے سامنے, پیچھے سمندر ہے, اوپر طور پہاڑ ہے, سمندر ان کو ڈبونے کے قریب ہے, پہاڑ گرنے کے قریب ہے. کیا کہا گیا؟ خذوا ما آتیناکم, مضبوطی سے پکڑو. آخذ یا خذو کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا, ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے, بقوۃ. یہ بات تب ہوئی تھی جب تورات کے بارے میں یہودی نے کہا تھا کہ ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. بہت بڑی ہسٹری ہے, آپ ربیوں کی کتابیں اس میں پڑھ سکتے ہیں, ہسٹری آف جیوز پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہے. اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے تالمود لکھی ہے جو کمنٹری اور ایکسپلینیشن ہے تورات کی, اس کے اندر کس طرح انہوں نے حکموں کو تبدیل کیا ہے, انہی حکموں کو تبدیل کرنے کی ہسٹری اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کی ہوئی ہے. یکتبون الکتاب بیایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تو یہ کہتے تھے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکیں گے. اور آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ جو منو سلوا کو چھوڑ کر انہوں نے کہا ہمیں یہ دے دو, وہ دے دو, وہ دے دو, یعنی کٹ حجتی کرنا, یہ یہود کی پرانی عادت ہے. کہنے لگے کہ ہم سے عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ, اور یاد کرو جو اس میں ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائی. ثم تولیتم, پھر فرمایا تم اس کے بعد پھر گئے, من بعد ذلک, اس کے بعد, یعنی کہ جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد تم پھر گئے اور تم نے وہ بات ماننے سے انکار کر دیا. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اور اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا, ورحمتہ, اور اس کی رحمت نہ ہوتی. اب یہاں دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہے, ایک ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور ایک اس کی رحمت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوتا ہے, اس کی رحمت کیا ہوتی ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے اندر آتا ہے نا, من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, کہ اللہ تعالیٰ کا فضل, اس کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک رسول کو بھیجا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے نا وہ ان چیزوں کے اندر موجود ہے, اور اس کی رحمت اس کے اندر موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا, اس وقت تورات جو اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی, تو اس پر عمل کرنے سے کیا ہے, اللہ کا فضل بھی ملتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی میسر آتی تھی. آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی کتاب حجت اور دلیل ہے, وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید اس وقت تمام لوگوں کے لیے حجت اور دلیل ہے, کہ اس کے اندر پرانے نبیوں کا نعوذ باللہ انکار نہیں کیا گیا, بلکہ سب لوگوں کو ماننا پڑتا ہے. عیسائیوں بھی ماننے میں مجبور ہیں, اورینٹلسٹ یعنی کہ وہ لوگ جو اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں بغرض تنقید, وہ بھی یہ بات ماننے میں مجبور ہے کہ اسلام کی کتاب قرآن مجید نے پچھلے نبیوں کے اوپر لگائے گئے الزامات کو کس طرح دھویا ہے, اس کو نکالنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کو کس سے مشروط قرار دیا ہے. اللہ نے کسی جگہ قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, وہ جو قرآن مجید کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نا, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے اور یہ ایمان والوں کے لیے کیا ہے, شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. اور وہ ایمان والوں کی شفا اور رحمت کب بنے گی, جب ایمان والے حملے سوالے کریں گے. ابھی پچھلی کلاس میں بھی میں مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی صحت مند ہے, وہ صحت مندی کے اندر موجود ہے, اس کا جسم صحت مند ہے, تو اس کو ایک خوراک فائدہ دیتی ہے اور دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب نے خوراک تو بہترین ہے, لیکن آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ اس کا اپنا معدہ اور اس کی اپنے جسم کی سچویشن نے یہ مجبور کر دیا ہے کہ اس کو وہ چیز فائدہ نہیں دے رہی. بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کس کے اندر موجود ہے, قرآن مجید کے اندر موجود ہے, قرآن پر عمل کرنے کے لیے موجود ہے. اگر قرآن پر عمل کیا جائے گا تو اللہ کا فضل بھی ہو جائے گا اور اس کی رحمت بھی ہو جائے گی. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس کو رحمت للعالمین بنایا, اللہ جی, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, جس کا معنی یہ ہے کہ اب صرف اگر ایک نبی کو مان لیا جائے تو سارے نبیوں پر ایک بندے کا ایمان ہو جائے گا. یہ آپ کی صفت رحمت للعالمین ہے. پھر آپ کی صفت رحمت للعالمین یہ بات بھی شامل ہے کہ پوری دنیا کا کوئی آدمی, کوئی کافر بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو, وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے تورات اس وقت اور قرآن اب یہ وحی الہی پر عمل کرنے سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اس کی رحمت ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے اپنے بندوں پر. اور یہ اللہ تعالیٰ اگر ویسے فضل فرماتا ہے
بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر ویسے مہربانی فرماتا ہے، ویعفو عن کثیر، ان کے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، ان کے مانگے بغیر بعض اوقات اللہ خود معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنت من الخاسرین، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تو سبت کہتے ہیں کاٹ دینے کو، کسی چیز کو کٹ کر دیا جائے، مطلب ایک چیز جا رہی ہے آپ اس کو کاٹ دیں، اس کو کہا جاتا ہے سبت، ثابتہ۔ اور اسی سے ہے سبات، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند کٹ آف کر دیتی ہے آپ کو آپ کے ان تمام کاموں سے جو آپ اس سے پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پڑھ رہا ہے، تو بتائیے جب آدمی پڑھتا ہے اسے نیند آ جاتی ہے تو اس کا پچھلا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ کٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے نیند کو سبات کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن دیا تھا یہودیوں کو، اور یہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ ہفتے کے دن کا ذکر موجود ہے۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے، اور اس دن آرام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور تورات کے اندر یہ وضاحت موجود ہے، جو تورات ہے نا، کتاب پیدائش، کتاب احقاف، کتاب فروج، کتاب استثناء، ان تمام میں وضاحت موجود ہے کہ جو شخص سبت کی بے حرمتی کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ اب یہاں یہ جو آیات ہے نا، اس وقت جتنی بھی آیات ہے وہ یقیناً ہمارے لیے چونکا دینے والی ہے کہ اس کے اندر اصل میں نا ہماری اس وقت مسلمانوں کی حالت بیان ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر پھر نا ایک ایسا دور آیا کہ جب اخلاقی لحاظ سے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قوموں کو پیسہ نہیں بچاتا بلکہ قوموں کو اخلاقیات بچایا کرتا۔ جی، پیسہ بچاتا ہے یا اخلاقیات بچاتی ہے؟ ایتھکس بچاتی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر اخلاقیات بچاتی ہیں۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ قومیں، معاشرے جو ہے نا وہ اخلاقیات پر عمل کرنے سے بچتے ہیں، ورنہ پیسے سے کیا ہوتا ہے، اخلاقیات اکثر تباہ ہو جاتی ہے، اور آدمی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، پیسے کے بل بوتے پر وہ گناہوں کا کام کرتا ہے اور گناہوں پر عمل پہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنا اخلاقی انحطاط ہوا کہ سبت، ہفتے کے دن جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اس دن تم نے کاروبار نہیں کرنا، تو انہوں نے کھلے عام تجارت کرنا شروع کر۔ تو سورہ اعراف کے اندر جب آپ سورہ اعراف پڑھتے ہیں اس کے اندر ایک بستی کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہوا کہ سمندر کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ جو ہے نا وہ یہ فشریز کا تھا، یعنی کہ وہ مچھلیاں وغیرہ پکڑا کرتے تھے۔ اب اتفاق کی بات ہے کہ 6 دن جو ہے نا مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر پھرتی۔ اب وہ جو ماہی گیر ہے انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن ویسے تو کاروبار منع تھا، انہوں نے یہ کیا کہ ساحل کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کھائیاں بنا لی، یعنی گڑے بنا لی، پانی آتا تو مچھلیاں بھی آ جاتی۔ اب مچھلیاں آتی تو وہ مچھلیوں کے اندر جو ہے نا وہ مچھلیاں اس دن تو نہ پکڑتے، اگلے دن اس کو پکڑ لیتے، یعنی کہ یہ ان کا ہیلا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے ہیلا سازی یہودیوں کا یہ پرانا وتیرہ رہا ہے۔ تو اس بستی میں 3 گروہ بن گئے، ایک وہ گروہ تھا جو اس طریقے سے مچھلیاں پکڑتا تھا ہیلا سازی کر کے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں ہیلا سازی سے منع کرتا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والوں سے کہتا تھا کہ تم ان لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں ہیں۔ تو وہ جو منع کرنے والے ہیں وہ کیا کرتے تھے، ہم اس لیے ان کو منع کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو یہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 164، اس کے اندر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 164۔ اس آیت سے اور اس آیت سے واضح ہوتا ہے ایک اور چیز بھی، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہمارے اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے، اور اس کے بغیر کوئی معاشرہ اسلامی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں قرآن مجید کے اندر صراحت موجود ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ تم بہترین امت کب بنو گے، کب ہو بہترین امت، جب تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے۔ اس طرح آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ لقمان موجود ہے، لقمان۔ اب لقمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی تھے یا بعض بہت نیک آدمی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا کہا، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالعرف وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اعراف کے اندر یہ آیت نمبر 157 میں 58 میں فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں، یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، آپ بھی لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا جب تک معاشرے میں رہتا ہے تب تک معاشرہ جو ہے نا وہ
درست ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک لاجیکل چیز بھی آپ سے ڈسکس کر لی جائے کیونکہ آپ نا اسٹوڈنٹس دور سے گزرے ہیں. جب آپ اسکول میں کالج میں ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹیچر آپ کی کاپی پر ریڈ پینسل سے آپ کی غلطیاں پکڑتا ہے اور غلطیاں پکڑ کے ان کو ساتھ کریکٹ کرتا ہے کہ بیٹا آپ کی اسپیلنگ درست نہیں ہے, آپ کی چیزیں درست نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اسپیلنگس کو درست کرنا اور ریڈ سائن لگا کر, یہ بعض اسکولس میں گرین ہوتی ہے, گرین لگا کر غلطیوں کی نشاندہی کرنا, یہ ایجوکیشن کے لیے اچھی چیز ہے یا ایجوکیشن کے لیے بری چیز ہے؟ سر اچھی چیز ہے. اب اس کی دلیل کیا ہے, کیوں اچھی چیز ہے؟ کیونکہ سر اسے اسٹوڈنٹ کو پھر اس کی مسٹیکس کا پتہ چلے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اسٹوڈنٹس کو اس کی غلطیوں کا پتہ چلے گا. سر پتہ کیسے چلے گا؟ بلکہ میں تو اعتراض کروں کہ آپ نے بچے کے اسکول جا کر کے آپ نے بچے کی غلطی نہیں نکالی اور وہ اسی غلطی کے ساتھ آگے چلا جائے گا, ساری وہ اس کے اسپیلنگ غلطیاں. آپ دیکھیں جب آپ اس چیز کو یوں سمجھیں کہ یہ جو ٹیچر ہے نا یہ بھی امر بالمعروف اور نہی منکر ہی کر رہا ہے, تو جب دنیاوی طور پہ کرتا ہے تو اس کی بڑی واہ واہ اور بڑی جناب کہتے ہیں بڑی بلے بلے کی جاتی ہے, کیا بات ہے, بڑی اس کی پریز کی جاتی ہے. اور جب اس کو دینی اعتبار سے کیا جائے تو بھلا کیا کہتے ہیں, جو جہاں لگا ہو وہاں لگا رہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ اخلاقیات کی پستی کا کیا عالم ہوگا کہ دنیاوی امور کے اندر جس چیز کو ہم بہترین سمجھتے ہیں دینی امور کے اندر ہم اس کو بدترین سمجھنا شروع ہو گئے. اور یہ وہی چیز ہے جو ہوتی ہے. بالکل آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے اصل میں وہ معروف کیا چیز ہے جو آپ نے میڈیسن میں یا آپ نے انجینئرنگ میں یا آپ نے اپنی جو بھی ایجوکیشن اس کے اندر معروف کر لیا کہ اس کی یہ اسپیلنگ ہے تو یہ معروف ہے, اس کے اسپیلنگ یہ لکھو گے تو غلط ہوں گے, وہ منکر ہے. معروف کا مطلب ہے صحیح ہے, منکر کا مطلب صحیح نہیں ہے. جب کوئی ٹیچر غلطی نکالتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے کا ٹیچر بہت اچھا ہے, اس نے غلطی نکالی. تو آپ کو معلوم ہے معروف اور منکر کے بغیر صاف ظاہر ہے قرآن مجید گواہ ہے اس چیز کا کہ وہی گروہ بچا ہے جس نے معروف کا حکم دیا, منکر سے روکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا مثال دی ہے؟ کشتی کی مثال دی کہ ایک آدمی اوپر ہے کچھ لوگ نیچے ہیں کشتی کے اندر. اگر کشتی کے نیچے والے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیں, آپ بتائیے اوپر والے یہ سمجھ کر کہ ہمارے فلور پہ کون سا سوراخ ہو رہا ہے, یہ تو نیچے کر رہے ہیں, تو بتائیے تھوڑی دیر کے بعد کیا واقعہ پیش آ سکتا ہے؟ سر کشتی ڈوب جائے گی. اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے, وہ بچ جائیں گے. سر اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. تو یہی بات ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے دوسرے تو ڈوبے ہی ہے. جس طرح وہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ بھی ہمیں بھی ڈبو دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے اس وقت ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ پر یہ مسلمان معاشرہ وہ اسی کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے فرمایا ہوا ہے اور اس کی حصی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں. اگر میں آپ سے کہوں واٹر کا فارمولا کیا ہے تو وہ خالی H2 نہیں ہے یا خالی O نہیں ہے بلکہ H2O ہے. H2O ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ یعقب. سورہ حج میں فرمایا میری جو میرے مطابق حکومت بنتی ہے جن کو میں حکومت عطا کروں وہ کیا کریں گے, نماز قائم کریں گے, زکوٰۃ ادا کروائیں گے کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے روکیں. آج کی جو سب سے تازہ ترین خبر آپ کو کرنٹ افیئرس کی میں آگاہ کر دوں, آپ مجھے بتائیں کہ سود معروف ہے یا منکر ہے, یعنی کہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ سود سر گناہ ہے. اور پچھلے دنوں آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان کی اس کو منع قرار دی, یہ حرام قرار دے گا. گورنمنٹ نے کہا کہ آپ قانون سازی کریں کہ پوری پاکستان کے اندر سود ختم کیا جائے گا. اور حیرانی کی بات یہ کہ آج چند بینکوں نے وزارتوں کے ساتھ مل کر اب سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے بلکہ ہمیں سودی کاروباری کرنے کی اجازت دی جائے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم بھی اخلاقی پستی کے اسی مقام پر پہنچے ہوئے جہاں تو یہودی پہنچے تھے. جی سر. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں انہوں نے اعتداء یعنی کہ انہوں نے کیا کیا, اعتداء کیا, حد سے بڑھ گئے, اس سے بڑھ گئے اور انہوں نے سبت کے بارے میں ہفتے کے دن کے بارے میں یہ کام کرنا شروع کر دیا. فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے ان کو حکم دیا کونوا ہو جاؤ قِرَدَةً تم بندر بن جاؤ خاسئین ذلیل. اچھا اب یہاں بندر جو ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس عذاب سے بندر بننے کے عذاب سے منع کرنے والا گروہ بچایا گیا تھا اور جو خاموش رہنے والے لوگ تھے اور مجرم تھے وہ دونوں پر یہ عذاب آ گیا کہ دونوں مجرم جو ہے وہ دونوں مجرم تصور کیے گئے اور دونوں بندر بنا دیے. تو بعض اب نا آپ کو پتہ ہے معجزات کے منکر لوگ بھی پاکستان میں
موجود ہے، نیچری کہتے ہیں. نیچر سے کیا مراد ہے؟ اسباب پر توجہ ہوتی ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہاں وضاحت موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم ذلیل بندر بن، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نا عادات بندروں جیسی ہو گئی، ان کی صورتیں مسکنی ہوئی. قرآن مجید کے ظاہری الفاظ میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. ابھی آپ جو دوسری آیت پڑھیں گے نا اس کے اندر واضح ہو جائے گا. اگر ان کی شکلیں بدستور انسانوں والی ہی رہتی تو وہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کس طرح نمونہ بنتے. جس طرح آج ہماری شکلیں تو ویسے ہی ہیں جس طرح انسانوں کی ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ انسان تو تبھی دوسروں کے لیے عبرت کا باعث بنتا ہے نا جب وہ واقعی بندر بن جائے اور آدمی کو نظر آئے کہ یہ بندر بن گیا تھا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی خالق اور مخلوق کا موازنہ کرتا ہے تو اس سے بہترین کوئی شخص نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اسکول کے اندر کالجز کے اندر ڈفرینسیشن کی ہوئی ہے کہ وہ سوال آتا ہوتا ہے ڈفرینشیٹ دس اینڈ دس، یعنی کہ اس اور اس میں فرق بیان کریں. تو فرق کو تبھی بیان کیا جاتا ہے نا جب دو چیزیں ایک جیسی ہو اور آپ کوئی فرق بیان کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ چیز موجود. آپ بتائیے خالق کے مقابلے میں کوئی دوسرا خالق ہے کہ جس کے لیے دوسرا کالم بنایا جائے اور اس میں اس کا نام لکھا جائے اور پھر موازنہ کیا جائے؟ جی بتائیں جی. نہیں سر. اچھا اب یہ بات تو درست ہے کہ آپ نبی کا خانہ بنا کر سامنے کسی اور نبی کا نام لکھ سکتی ہیں کہ جناب میں آج موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا موازنہ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کیا دیا تھا، عیسیٰ کو کیا دیا تھا. تو صاف ذرا 2 کالم بن جائیں گے، 3 بھی بن جائیں گے، 4 بھی بن جائیں گے. آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نوح کا، سلیمان کا، داؤد کا علیہ السلام، کیونکہ نبی تو کئی ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ہی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے جو مرضی بنا دے، وہ اللہ تعالیٰ اس بات میں پوری طرح قادر ہے. ہم اصل میں نا بعض اوقات اپنی عقل کو درمیان میں لے آتے ہیں. اور عقل کس چیز کو؟ عقل آپ کو پتہ ہے عقل مند آدمی جتنی مرضی عقل رکھتا ہو وہ اندھیرے میں تو کوئی کام نہیں کر سکتا. یہی کہے گا ویٹ کریں گی، لائٹ کا ویٹ کریں. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کسی عقل مند سے عقل مند آدمی کو جو کمپیوٹر کا بہت بڑا جاننے والا ہے وہ بھی آپ سے کہے گا جی لائٹ نہیں آ رہی میں ابھی کام نہیں کر سکتا. یہ جو ہے نا مجبوری یہ مخلوقات کے لیے ہوتی، خالق کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ جب مرضی جس مرضی حصے کو جو مرضی بنا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر. تو یہ جو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ واقعی بندر بن گئے تھے لیکن ان میں جو انسانی شعور پچھلا تھا وہ تو کچھ نہ کچھ موجود تھا. ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہوتے تھے. پھر 3 دن کے بعد سب روایات میں آتا ہے کہ فوت ہو گئے، مر گئے. اور یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے دور میں، یہ شاید جنہیں عرب یہ کرسچن دنیا میں ڈیوڈ کہا جاتا ہے. ڈیوڈ جو ہے وہ داؤد کی انگلش فارم ہے. آگے اللہ فرماتا ہے فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. تو پھر ہم نے ان کو اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا. اب یہ عبرت کا سبب کیسے بنے؟ اگر ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تو عبرت کا سبب کیسے بنے؟ اس کا مطلب دونوں آیات ایک دوسرے کو واضح کر رہی ہیں. تو اب میں نا تھوڑا سا مجھے چھوٹا سا ایک کام ہے تو میں وقفے کے بعد آپ کی نا کلاس تقریباً 10 منٹ بعد میں کلاس ہمارا شروع ہو، تو آپ انشاءاللہ 10 منٹ بعد دوبارہ جوائن کریں گے.